اور خاص طور پہ جب ایسے وقت پہ جہاں پہ حکومت مذاکرات کی بات بھی کرتی ہے. منیب صاحب اب صورتحال اس وقت ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں. موقف جو ہے وہ طاقتور جو قوتیں ان کا ہے کہ جی ہم ان سے بات نہیں کرنا چاہتے. تحریک انصاف کہتی ہے ہم تو بات کر رہے ہیں, وہ بات آگے بڑھے نہ بڑھے, لیکن رابطے بھی ہوئے, آپشنز بھی تھیں, وہ ہم نے قبول نہیں کی. ہر دونوں طرف کی اپنی اپنی پوزیشننگ ہے. سو 26 نومبر کے بعد تحریک انصاف اب فی الحال کوئی سڑک پہ موومنٹ چلانے کی اس وقت مضبوط پوزیشن میں نہیں ہے. خان صاحب جیل کے اندر ہے. تو یہ جو عدالتوں کے اندر رد و بدل کرنا, پھر قوانین لے کے آنا, یہ جو خوف کیا ہے حبیب اکرم صاحب کا جو سوال ہے, کس وجہ سے یہ کرنا پڑ رہا ہے جبکہ حکومت کلیم کرتی ہے سب تمام معاملات تو ہاتھ میں ہیں, گرپ ہے نظام کے اوپر. دیکھیے ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ محبت ہوتی ہے کسی بھی سیاسی جماعت کی یا کسی نظام حکومت کی, اس کے اندر نا بہت سارے فیل سیف کریٹ کیے جاتے ہیں. یہ خوف سے زیادہ ایک پیش بندی ہوتی ہے جو کی جاتی ہے. اب اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو 2016-17 کے اندر نواز شریف صاحب کو اقتدار سے علیحدہ کیا گیا تو کیا خوف تھا میاں نواز شریف کا کہ اگر وہ 2000 جو ان کی مدت تھی 2018 تک وہ وزیر اعظم رہتے تو کیا پہاڑ ٹوٹ پڑنا تھا ملک کے ساتھ. نہ ملک میں کوئی ایسا بھونچال آ گیا تھا 2016-17 کے اندر, اور نہ پھر وہ اگر ہم اس خوف کے پیمانے پر لے جائیں تو پھر یہ کہ جی اس وقت بھی ایک لیڈر کا خوف تھا جس کی وجہ سے ختم کیا گیا سب کچھ, کہ جی میاں نواز شریف کو پارلیمانی سیاست سے فارغ کیا جائے, کل کیا جائے ایک حکومت کو, تاکہ عمران خان صاحب کے لیے 2018 میں رستہ ہموار ہو سکے. اگر ہم خوف کی اس دلیل پہ چلتے ہیں, بالکل اسی طرح جس طرح 2024 کے اندر پھر ہم نے دیکھا کہ ہمارے سامنے ایک 2018 سے زیادہ متنازع الیکشن موجود ہے. دیکھیے ایشو یہ ہے, جو فیل سیف کی میں بات کر رہا ہوں, یہ ٹرم میں اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ جہاں طاقت اپنے آپ کو ایکسرسائز کرتی ہے تو وہ فیل سیف کریٹ کرتی ہے کہ ایک لیئر کے اوپر پھر دوسری لیئر کے اوپر. اور جو عدلیہ کے اندر بہت احترام کے ساتھ میں کہوں گا کہ جس طرح سے ایک ڈویژن پہلے بھی تھی, وہ ثاقب نثار صاحب کے وقت تھی, وہ بندیال صاحب کے وقت بہت زیادہ بڑھ گئی, قاضی فائزہ صاحب کے وقت تو خیر وہ چھت توڑ کر باہر نکل گئی, اور پھر اس کے بعد جو 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ جو معاملات ہمارے سامنے ہیں وہ ہو گیا. یہ بات اس کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت کے اندر موجود جج صاحبان کے اوپر یہ کرٹیسزم اب اٹ از آؤٹ ان دی اوپن کہ آدھے جج صاحبان محبت عمران میں گرفتار ہیں اور آدھے جج صاحبان کو بصد احترام کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی بی ٹیم. اتنی گندی پولرائزیشن سیاست میں تو تھی, معاشرے میں تو تھی, لیکن ملک کی سب سے بڑی عدالت کے اندر جس طرح سے آ گئی ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے. اب گرپ یہ میں اب آپ کو بتاؤں کہ جس طرح احتجاج ہے, احتجاج ہو یا کوئی جماعت یہ کہے جی کہ ہمارے یہ ان کو جی ہم نے نیچے لگایا ہوا ہے اور ان کو ہمارے پاس بہت طاقت ہے, کوئی حکومت کہے, لیکن کوئی بھی طاقتور سے طاقتور ترین اسٹیبلشمنٹ ہو یا حکومت ہو, وہ اپنے لیے انتظام ایسے کرنا چاہتی ہے کہ جو 100% سیکیور ہو, اور وہ ڈسینٹ کو کبھی بھی یا کسی بھی اپرور کو وہ ایکسیپٹ بھی نہیں کرتے, ٹالریٹ بھی نہیں کرتے, اور شاید ان کو بری بھی بہت لگتی ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ جی بہت تگڑی حکومت ہے تو وہ جی احتجاج آپ کروا لیں جتنا مرضی کروا لیں, نہیں, ان کو یہ اچھا نہیں لگے گا, ان کو کبھی یہ چیز ایکسیپٹ نہیں ہوتی. دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں, جہاں تک رابطوں کی بات ہے, ایشو یہ ہے کہ ٹیکٹیکل لیول کے جو تعلقات ہیں یا باتیں ہیں وہ تو ہوتی ہیں, وہ تو ظاہری بات ہے ہمیشہ سے ایک رہی ہے, وہ تھرو گنڈا پور صاحب بھی ہوتی رہی ہے. لیکن جب میں کہتا ہوں کہ اسٹریٹجک بات یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کی کسی ایک فریق کی اسٹریٹجی تبدیل کر دیتی ہے, یا جسے میں پالیسی عام فہم میں کہتا ہوں کہ وہ تبدیل ہو جائے, اور جہاں محبت نہیں ہے وہاں محبت ڈیولپ ہو جائے, یا کم از کم ایک رستہ ڈیولپ ہو جائے جس سے محبت دوبارہ شروع ہو. وہ محبت فی الحال شروع ہوتے ہوئے مجھے نظر نہیں آتی. ٹھیک بات کریں, ادھر کوئی بڑا ادھر کوئی بہت بڑی تبدیلی ہم نہیں دیکھ رہے. حبیب صاحب اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت تحریک انصاف جو مذاکرات ہیں وہ کمیٹیاں تحلیل کر بیٹھی ہے, حکومت کے پاس اتنا اختیار ہی نہیں ہے. مقتدرہ جو ہے جیسے کہ منیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی بہت بڑا پالیسی شفٹ تو نظر نہیں آتا وہاں پہ ہوتا ہوا. تو تحریک انصاف کے پاس اس وقت سیاسی آپشنز کیا ہیں؟ 8 فروری کا احتجاج کر لیں گے, پارلیمنٹ کے اندر تقاریر کر لیں گے, ایک طرف آپ عزائم دیکھیں کہ سب کچھ روند کے آگے بڑھنے کا ماحول ہے, دوسری طرف ایک سیاسی ایک کمپٹیشن دینا ہے, اپوزیشن کے ساتھ بھی بیٹھنا ہے, الائنس بھی بنانا ہے, تو وہ کیا کریں اس وقت, وہ کیا آپشنز ہیں ان کے پاس؟ دیکھیے سیاسی جماعت کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوتا سوائے جدوجہد کے. اور جدوجہد کیا ہے کہ سڑکوں پر آنا, اپنے نعرے لگانا, نظام سے اپنی بیزاری کا اظہار کرنا,
حکومتی اقدامات کے اوپر اعتراض کرتے رہنا اور حکومت کی لیجیٹیمیسی پر سوال اٹھاتے رہنا، کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، اور آخر کار اگر کسی کو جیل میں بند ہونا پڑے تو جیل میں چلا جائے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو سمجھے کہ کوئی سیاسی جماعت کو بہت بڑا کام کر سکتی ہے تو وہ اس کے ان مین سے باہر نکل کے تو وہ کوئی کام نہیں کر سکتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک فیئر کمپٹیشن کی فضا بحال نہیں ہو رہی۔ مثلاً اگر یہ ایک نارمل حالات ہوں اور غیر مرئی اور آسمانی طاقتوں کی سپورٹ اس حکومت کو حاصل نہ ہو تو پھر ایک فیئر کمپٹیشن کی فضا ہوتی ہے، اور اس کمپٹیشن میں جو میٹر کرتا ہے چند لوگوں کا جلوس بھی، چند لوگوں کا دھرنا بھی، اپوزیشن کے لیڈروں کے بیانات بھی، اور کسی بھی جو اتحاد کی تشکیل بھی، وہ ساری چیزیں ایک صاف شفاف پولیٹیکل ماحول کے اندر میٹر کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن ایک طرف سے صرف طاقت ہو، اور جس میں آپ کے وزیر داخلہ صاحب آئیں اور وہ احتجاج کے حوالے سے آپ ذرا ان کی گفتگو ملاحظہ فرمائیں۔ وہ احتجاج کیا تو 26 نومبر کو جو وہ پھر کر دیں گے۔ مطلب کیا آپ ذرا تصور کیجئے کہ یہ کسی پولیٹیکل حکومت کا نمائندہ یہ بات کر سکتا ہے؟ وہ اگر کرنا بھی ہو تو یہ بات نہیں کہی جاتی۔ تو اس لیے ایک فیئر کمپٹیشن یا ایک نارمل سیاسی حالات میں جدوجہد برابر ثابت ہو سکتی ہے، ثمر بار ہو سکتی ہے، وہ اس ماحول میں نہیں ہو سکتی۔ تو اس ماحول سے ظاہر ہے بیک وقت کئی کام کرنے پڑیں گے۔ ایک طرف ان کو احتجاج کا راستہ ظاہر ہے قانون اور دستور کے اندر رہتے ہوئے اختیار کرنا ہوگا، اور ساتھ ساتھ پھر اپنی پولیٹیکل جو الائنمنٹ ہے وہ ٹھیک کرنی ہوگی، اور ساتھ پھر ایک اہم بات ہے جو محترمہ جو مسلم لیگ نون کے تجربے سے یہ بات واضح ہوتی ہے، وہ یہ کہ ویج بھی کریٹ کرنا ہے کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان۔ وہ ویج کریٹ ہوگا، وہ ویج کیسے، پھر اس کو زیادہ پش کیسے کیا جائے گا، وہ ایک اگلا مرحلہ ہے۔ اور اس میں نو ڈاؤٹ میں اس منیب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ امیڈیٹلی کوئی بڑی کامیابی تو نہیں اس میں نظر آ رہی، لیکن یہ بات ہے کہ کہیں نہ کہیں اب ایک ہلکی سی دراڑ کی کیفیت نظر آ رہی ہے۔